بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ میری عمر 12 سال تھی جب والد کا اچانک ہی ایک رات انتقال ہو گیا۔ تب ماں نے گھر پر ہی چھوٹی موٹی منیاری کی دکان کھول لی۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، یعنی ہم کل 2 ہی افراد تھے، سو اخراجات بہت زیادہ نہ تھے۔ جینے کے لیے 2 وقت کی روٹی کھاتے اور گزارے سے سارے معاملات چلاتے۔ میں نے ماں سے کبھی کسی قسم کی فرمائش نہ کی۔ اسکول جاتا اور واپسی پر گھر پر ہی ماں کے ساتھ دکان سنبھالتا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور 3 سال بعد میں میٹرک کر چکا تھا۔ اب مزید پڑھائی کو خیر بات کہہ کے میں اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے دن رات محنت کرتا، کبھی کہیں کام کرتا تو کبھی کہیں۔ اسی تگ و دو میں 25 برس کا ہو گیا اور اپنا ذاتی کاروبار کھڑا کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا، مگر اب بھی میں گھر کا خرچ بہت سنبھل کے چلاتا۔ فضول خرچی سے ہم دونوں ہی پرہیز کرتے، تبھی بس میں سفر کرتا۔ یہ آج سے 17 سال پہلے کی بات ہے جب میں نے زارا کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ بہت ہی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ نادرہ کے دفتر میں اوسط درجے کی ورکر تھی۔ ہماری ملاقات بس میں ہی ہوئی تھی۔ میں نے اسے دیکھا مگر ہماری بات نہیں ہو سکی، لیکن میں نے اس کو دفتر میں اترتے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد میں بہانے سے اسی اسٹاپ پر کھڑا رہتا اور جب وہ بس پر سوار ہونے لگتی تو میں بھی اس کے ساتھ جاتا۔ لیکن ایک دن اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، دیکھو مسٹر، میں کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم یہاں پہلے سے کھڑے ہوتے ہو اور میرا پیچھا کرتے ہو۔ اس دن وہ سخت غصے میں تھی، اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ آج پہلی بار اس نے مجھے مخاطب کیا تھا۔ میں آگے بڑھا اور بولا، جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں یہاں صرف اور صرف آپ کے لیے آتا ہوں اور آپ مجھے بہت پسند ہیں۔ میں کہتا رہا تو ایک پل کو وہ گھبرا گئی، لیکن پھر بولی، میں عام لڑکی نہیں ہوں جو تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں آ کر تم سے محبت کی باتیں کروں گی۔ میں صرف اور صرف نکاح پر یقین رکھتی ہوں۔ کہتے ہوئے وہ جانے لگی تو میں نے بھی کہا، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں، بس آپ اپنا پتہ بتا دیں، میں اپنے گھر والوں کو لے آؤں گا۔ وہ میری بات سنی انسنی کرتی بس پر سوار ہو گئی اور دوسرے دن دفتر کے مینیجر نے میرا نوٹس لیا اور مجھے اندر بلا کر بتایا کہ زارا اکیلی لڑکی ہے جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، میری جاننے والی ہے، لہٰذا اگر آپ کو وہ پسند ہے تو میں ہی اس کا سب کچھ ہوں۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا اور اسی طرح ساری رسومات ادا ہو گئیں اور وہ میرے نکاح میں آ گئی۔ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی اور زارا نے میرا گھر خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ چند ماہ بعد وہ امید سے ہو گئی۔ ہم بہت خوش تھے، لیکن ٹھیک 7 ماہ بعد ہمیں معلوم پڑا کہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے۔ اس بات کو میں تو جھیل گیا تھا، مگر زارا یہ صدمہ سہ نہ پائی۔ پھر 3 مزید بچے ایسے ہونے کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا تو وہ بہت خوش تھی، مگر 5 ماہ بعد وہ بھی چل بسا تو زارا اس صدمے سے پاگل ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی حالت بگاڑ لی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آتا تھا کہ کیا کروں۔ میری اماں بھی انہی دنوں اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ مجھ پر ہر طرف سے تفکرات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ کاروبار بھی خسارے میں جانے لگا تھا۔ گھر پر زارا کو چھوڑتا تو وہ کہیں بھی نکل جایا کرتی تھی۔ کئی بار علاج کروایا مگر سب بے سود۔ اس کے بعد وہ پھر سے امید سے ہو گئی۔ میں خوش تھا کہ یقیناً اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی اس کی طبیعت نہ سنبھلی۔ وہ تمہیں اپنی اولاد نہیں سمجھتی تھی، وہ تو بس ایک ہی رٹ لگائے جاتی کہ میرا بیٹا زندہ ہے۔ تمہاری دیکھ بھال کے لیے میں نے آیا رکھ لی تھی۔ کبھی زارا بالکل ٹھیک لگتی، کبھی پھر سے اسے دوبارہ دورہ پڑ جاتا۔ ایسے میں وہ اپنے بیٹے کی تلاش میں نکل جاتی اور جہاں بھی اس کو کوئی بچہ نظر آتا اسے اٹھا لاتی۔ اس کی ان حرکتوں سے میں بہت بیزار تھا۔ ایک بار تو پولیس بھی آ گئی تھی، کیونکہ وہ ایک عورت کو پتھر مار کے اس کا بچہ زبردستی چھین لائی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کی ضمانت کروائی۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ یا تو زارا کو پاگل خانے میں بھجوایا جائے یا پھر اسے گھر پر قید رکھا جائے تاکہ وہ کسی کا بچہ چوری نہ کرے۔ بیٹا، تب سے میں نے اسے کمرے میں قید کر لیا تھا، اسی لیے اس گھر کا ماحول بہت ہی عجیب گھٹن بھرا ہوتا تھا۔ بابا اکثر ہی دیر سے گھر آئے تھے، یہ ان کا معمول بن چکا تھا۔ وہ دیر سے آتے اور کہتے کہ مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلے جایا کرتے تھے اور میں اپنے دل کی باتیں کسی سے نہ کہہ پاتی تھی۔ میرا کوئی بھائی نہ تھا نہ بہن،
امی جو ہمیشہ بیمار سی رہا کرتی تھیں، کبھی ان کی طبیعت سنبھلتی تو مجھے پیار دیا کرتی تھیں، لیکن اکثر وہ اپنے کمرے میں بند رہتی تھیں اور ملازمہ ہمیشہ ان کے کمرے میں ان کو دوائیاں اور کھانا وغیرہ دیتی تھی۔ میرا اس کمرے میں جانا منع تھا۔ میں صرف 11 سال کی تھی اور بس ایک آیا تھیں جو میرا خیال رکھا کرتی تھیں، مگر میں اپنی باتیں آیا سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس گھر میں کوئی دوست بھی نہ ملا تھا۔ اڑوس پڑوس میں کسی کو آنے یا جانے کی اجازت بابا نے نہیں دی تھی، لیکن ایک دن نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ بابا نے گھر کے سارے ملازمین کو گھر سے نکال دیا، یہاں تک کہ میری آیا کو بھی جانے کا کہہ دیا۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی سن رہی تھی۔ بابا بہت پریشان سے بیٹھے تھے۔ وہ سارے ملازمین سے معذرت کر رہے تھے کہ اب وہ بہت زیادہ قرض کے بوجھ تلے دب چکے ہیں اور ان کو پیسے دینے کی اب ان میں کوئی سکت نہیں رہی تھی، لہٰذا وہ سب اپنے لیے کوئی اور کام ڈھونڈ لیں۔ اس دن بابا، آپ روئیں نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس دن بابا بہت مایوس اور تھکے ہوئے تھے۔ جیسے ہی سارے ملازم وہاں سے جانے لگے، میں چپکے سے بابا کے پاس گئی اور پیچھے سے ان کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ مجھے محسوس کر کے بابا نے بھی مجھے سینے سے لگا لیا۔ مجھے محسوس ہوا تھا وہ ہلکے ہلکے رو رہے تھے۔ میں ان کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، بابا آپ روئیں نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میری بات پہ بابا اور زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے۔ اس دن سے میں بڑی ہو گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس گھر کی بڑی اب میں ہوں اور مجھے ہی سب کو دیکھنا ہے، لیکن اب کاروبار میں کافی نقصان اٹھانا پڑا تو بابا نے سارے ملازمین کو ہٹا دیا تاکہ خرچہ کم ہو۔ ایک 11 سالہ بچی پہ جب یہ سارے گھر کی ذمہ داری آ جاتی ہے تو وہ ذہنی طور پر بڑی بن جاتی ہے۔ اب امی کے سارے کام مجھے کرنے ہوتے تھے۔ بابا گھر کے کاموں میں میری ہیلپ کروا دیا کرتے تھے۔ وہ رات کو سارے گھر کی صفائی اور رات اور دن کا کھانا بنا کے رکھ دیا کرتے اور دن بھر گھر سے باہر ہوتے تھے۔ انہوں نے مجھے خاص تاکید کی تھی کہ امی کو وقت پر دوائی دینی ہے اور کھانا بھی کھلانا ہے۔ ہماری بدقسمتی تھی کہ امی ذہنی مریضہ تھیں، ورنہ بہت کچھ اچھا ہو سکتا تھا۔ میں جب امی کے کمرے میں جاتی تو وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھا کرتی تھیں اور میرا خون خشک ہونے لگتا۔ میں خوف کے مارے کھانا رکھ کے بھاگ آیا کرتی تھی۔ ان کا اجڑا ہوا حلیہ اور بکھرے ہوئے بال، سوجی ہوئی آنکھیں مجھے بہت خوفزدہ کرتی تھیں، لیکن کبھی کبھی وہ بالکل ٹھیک لگتی تھیں، جیسے وہ کبھی بیمار نہ ہوں۔ مجھے اپنے پاس بٹھاتی اور بہت سی باتیں بھی کرتی تھیں، لیکن میرے دل میں جو خوف بیٹھ گیا تھا وہ نکل نہیں پاتا تھا۔ یوں ہی دن گزر رہے تھے۔ ایک دن بابا نے مجھے ایک گلاس دودھ میں 2 انجیر ملا کر دی اور بولے، وردہ بیٹا یہ دودھ اپنی ماں کو پلا دینا، تم چاہتی ہو نا کہ کوئی بھائی بہن تمہارا ہو؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہے تھے۔ ہاں بابا، میں نے خوشی سے کہا، تو پھر روز یہ دودھ اپنی ماں کو پلانا تو تمہارا کوئی بھائی بہن اس دنیا میں آ جائے گا۔ ان کی بات سن کر تو جیسے میں بھی کھل اٹھی تھی۔ بابا آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں بیٹا، بس تم نے یہ روز ان کو پلانا ہے۔ اور اس دن سے یہ دودھ میں امی کو پلاتی رہتی تھی۔ وہ منع کر دیتی تو بڑی مشکلوں سے میں ان کو پلا دیتی، لیکن آج کل میں نے محسوس کیا تھا کہ اب امی سارا دن بھی سوئی رہتی تھیں۔ ان کو دوائی دینے کے لیے مجھے بڑی مشکل سے جگانا پڑتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ جاگیں، آخر کیسے وہ سارا دن سوتی رہتی تھیں۔ لیکن ایک بات تھی، اب ان کی آنکھوں میں پہلے جیسی وحشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ جاگتی تو مجھے پیار سے بلا کر اپنے ساتھ بٹھاتی، بہت سی باتیں بھی کرتی، لیکن دودھ پیتے ہی ان کو پھر سے نیند آنے لگتی تھی۔ بابا اب بھی اپنے کام میں بہت مصروف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جلد ہی وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے سارے قرضے بھی چکا دیں گے اور دوبارہ ملازم بھی رکھ لیں گے، لیکن اکیلے گھر میں اب میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ پھر ایک دن امی نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ امی اسے پی لیں ورنہ بابا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن وہ اس دن بہت ضد میں آئی ہوئی تھیں۔ بیٹا آج یہ دودھ تم پی لو۔ انہوں نے بڑے پیار سے دودھ مجھے پلانا شروع کر دیا تو میں نے بھی ان کا دل رکھنے کے لیے پی لیا۔ پھر اس دن کے بعد یہ معمول بن گیا، امی وہ دودھ مجھے پلا دیتی تھیں اور اب امی کی جگہ میں ہر وقت سوئی سی رہتی تھی۔ اس دن چوتھا دن تھا جب میں نے وہ دودھ پیا تھا۔ میری طبیعت عجیب سی ہونے لگی تھی، نہ جانے دودھ میں ایسا کیا ملا تھا، مگر اس رات اچانک ایسا کچھ ہوا کہ میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ آدھی رات کو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو۔ میں نے سوچا بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ ہو، مگر پھر بھی میں اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔
بچے کے رونے کی آواز امی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے ہلکے سے ان کا کمرہ کھولا تو امی سو رہی تھی۔ میں واپس پلٹنے لگی تھی کہ مجھے پھر سے بچے کی آواز آنے لگی اور وہ امی کے کمرے سے ہی آ رہی تھی۔ میں اندر گئی اور آواز کی سمت جانے لگی۔ امی کی چارپائی کی چادر ہٹا کر دیکھا تو حیرت سے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں تو واقعی میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ میں سخت حیران زدہ تھی کہ یہ بچہ امی کے کمرے میں کیسے آیا۔ میں نے جلدی سے وہ بچہ اٹھایا اور باہر لے آئی کہ کہیں امی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ شاید کوئی 4-5 ماہ کا بچہ تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ ضرور اسے بھوک لگی ہوگی۔ میں نے پہلے اسے تھوڑا پانی پلایا، پھر کچن سے کچھ بسکٹ دودھ میں ڈبو کر کھلانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پرسکون ہو گیا۔ اسے بھوک ہی لگی تھی یقیناً۔ اب وہ سو چکا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لٹا دیا اور خود پورے گھر کی تلاشی لی کہ شاید اس کی ماں یہیں کہیں ہوگی، مگر وہاں تو کوئی بھی نہ تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ بچہ آیا کہاں سے تھا۔ میری نیند اڑ چکی تھی۔ میں صبح کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی بابا اٹھے میں بھاگتی ہوئی ان کے کمرے میں گئی اور ان کو رات والا سارا ماجرا سنا ڈالا۔ میری بات سن کر وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا بابا؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ وردہ تم نے اپنی ماں کو وہ دودھ نہیں پلایا تھا؟ وہ پریشانی سے مجھ سے پوچھنے لگے۔ پلاتی تھی بابا، لیکن پچھلے کچھ دن سے وہ دودھ ہی نہیں پی رہی تھی، بلکہ زبردستی مجھے پلا دیتی تھی، میں نے شرمندگی سے بتایا۔ میری بات پر بابا اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ یہ تم نے بہت غلط کیا بیٹا، تمہاری ماں کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ اگر وہ یہ دودھ نہیں پیے گی تو اسے پاگل خانے میں داخل کروانا پڑے گا۔ بابا کی بات پہ میں لرز گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ اور یہ بچہ کس کا ہے؟ میرے سوال پر وہ چپ ہو گئے تھے۔ بس کر دو وردہ، تم نہیں سہ پاؤ گی۔ بابا سر جھکائے کہنے لگے، نہیں بابا، آپ کی بیٹی اب بہت مضبوط ہو گئی ہے، میں یہ سچ جان کر رہوں گی۔ میری ضد پہ بابا نے بتانا سارا احوال کہہ سنایا۔ بابا ہمیں نہیں معلوم یہ بچہ کس کا ہے، لیکن اگر ہم اسے یہاں چھپا لیں تو میرے سوال پہ بابا آگ بگولا ہو کر مجھ پر برس پڑے۔ پاگل ہو گئی ہو، اپنی ماں کی طرح اس کا انجام جانتی ہو؟ ہم سب کو جیل میں جانا پڑے گا اور تمہاری ماں بیچاری پاگل خانے میں نہ جانے کیسے رہے گی۔ معلوم بھی ہے وہاں کیسا سلوک کیا جاتا ہے مریضوں کے ساتھ۔ وہ پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے ان سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ بچہ واپس لے جائیں۔ بابا وہ بچہ پولیس اسٹیشن لے گئے تھے اور کہا کہ یہ ان کو گھر کے پاس روتا ہوا ملا تھا اور وہ دودھ اس میں سکون کی دوائی تھی، جس کی وجہ سے ماں پرسکون رہتی تھی۔ لیکن میں نے انہیں چند دن دودھ میں حل شدہ دوائی نہ پلائی تو وہ کسی کا بچہ اٹھا لائیں۔ بابا کی باتیں سن کر میں رو پڑی تھی۔ آخر ایسا کیوں ہوا امی بابا کے ساتھ کہ ان کا گھر بکھر گیا؟ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ 2 دن امی بہت بے چین رہی تھیں کیونکہ ان کو وہ بچہ جو نہیں نظر آ رہا تھا، لیکن دودھ پینے سے کچھ سکون آتا تھا۔ میں اسی سوچ میں تھی کہ ماں کا دکھ کیسے بانٹوں۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے بابا سے بات کرنے کا سوچا۔ بابا، آپ یتیم خانے سے بچہ ایڈاپٹ کیوں نہیں کرتے؟ میری بات پہ وہ چونک پڑے۔ ہاں بابا، آپ بچہ لا دیں، امی ٹھیک ہو جائیں گی۔ بیٹا یہ خیال مجھے بھی آیا تھا، مگر کبھی جو زارا بچے کو کوئی نقصان پہنچا دے تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کو کہ اپنی بیوی کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے کسی معصوم بچے کی جان کو خطرے میں ڈال دیا؟ تو میں بولی اٹھی، نہیں بابا، میں بچے کا دھیان رکھوں گی، اور آپ کا کاروبار بھی چل پڑا ہے تو ہم آیا رکھ لیں گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں اگر مجھے کبھی محسوس ہوا کہ امی بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں تو ہم اسی دن بچہ واپس کر دیں گے۔ بابا گہری سوچ میں گم تھے، مگر ان کو اچھے سے یقین دلایا تھا کیونکہ ایک یہی حل تھا امی کے پاگل پن کا کہ بس ان کو یہ کہہ کر بچہ دیا جائے کہ ان کا بچہ زندہ ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے بابا کو منایا اور ایک دن ہم جا کر بچہ لے آئے تھے۔ یتیم خانے والوں نے بھی زیادہ سوال نہ کیے، شاید وہ بھی بچوں کی تعداد کم کرنے پہ خوش تھے۔ وہ بچہ بہت ہی پیارا تھا۔ میں نے اور بابا نے گھر آتے ہی امی کو آواز لگانی شروع کر دی، امی امی دیکھیں تو کون آیا ہے۔ امی کے کمرے کا دروازہ کھول کر میں اندر داخل ہوئی تو انہوں نے اجنبی نظروں سے مجھے دیکھا، لیکن جب بابا کی گود میں بچہ دیکھا تو وہ جھٹکے سے اٹھیں۔ میرا بچہ زندہ ہے نا؟ وہ بھاگتی ہوئی آئیں اور بابا کی گود سے بچہ لیا۔ ہاں زارا، تمہارا بچہ زندہ ہے، دیکھو۔ بابا کے کہنے پر امی خوشی سے نہال ہوئی جا رہی تھیں
اور بچے کو چومنا شروع کر دیا۔ امی کو خوش دیکھ کر بابا بھی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ چند دن کے بعد ہی امی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میں نے پوچھا بھائی کا نام کیا رکھیں تو وہ خوشی سے بولی اس کا نام تو میں نے کب سے شایان رکھا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا امی نے بچے کو فیڈر بنا کر دیا اور گود میں لٹا کر پلانے لگی۔ میں ان کی ساری حرکات پہ خاص نظر کیے ہوئے تھی۔ جب وہ کچن میں جانے لگی تو میں نے جلدی سے ان کا ہاتھ سے بچہ لے لیا۔ امی مجھے دے دے، میں بھائی کو کہانی سناتی ہوں۔ میری بات پہ وہ کھلکھلا کر ہنس دیں۔ ارے پگلی بھلا اس کو کیا پتا کہانی کا، اسے تو ابھی صرف سمجھنے کی بجائے آواز سے مزہ آئے گا۔ وہ ہنستی ہوئی کچن کی طرف جانے لگی۔ میں بچے کو لان میں لے آئی۔ کچھ ہی دیر میں گھر میں کھانے کی خوشبو پھیل چکی تھی۔ امی نے بہت ہی لذیذ کھانا بنایا تھا۔ میں سخت حیران تھی۔ رات کو میں ان کے ساتھ سو جاتی کہ مجھے بھائی کے ساتھ سونا ہے۔ شایان جھولے میں سو رہا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی امی بار بار اٹھ کر اسے دیکھتی اور کبھی اس کا ڈائپر بدلتی، کبھی فیڈر سے دودھ پلانے لگتی۔ میں ساری رات جاگتی جبکہ امی بچے کو سلا کر سو جاتی۔ ایک دن فجر کے بعد مجھے نیند آ گئی اور کافی دیر سے میری آنکھ کھلی تو میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ یا میرے اللہ، میں کیسے سو گئی؟ کہیں امی نے بچے کے ساتھ؟ یہ خیال آتے ہی میں باہر کو بھاگی، مگر وہاں تو منظر ہی الگ تھا۔ پورا گھر جگمگا رہا تھا۔ امی بھی نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر بہت اچھی لگ رہی تھی۔ شایان ان کی گود میں تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائیں۔ جاگ گئی میری بیٹی؟ میں بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ انہوں نے شایان کو میری گود میں دیا اور میرے لیے ناشتہ تیار کرنے چلی گئیں۔ میں نے جلدی سے بچے کو ٹٹول کر دیکھا، کہیں کوئی خروچ وغیرہ تو نہیں، مگر بچہ بالکل ٹھیک تھا اور کھلکھلا رہا تھا۔ اب تو بابا کا کاروبار بھی پھر سے چل نکلا تھا اور گھر میں اب 2 ملازم بھی تھے۔ میری پڑھائی کا کافی حرج ہو چکا تھا، اس لیے اب شایان کی دیکھ بھال کے لیے میری آیا 24 گھنٹے گھر پر رہتی تھی۔ اصل میں یہ آیا شایان کی نہیں بلکہ امی کی دیکھ بھال کے لیے رکھی گئی تھی۔ بابا نے گھر میں ہر جگہ CCTV کیمرے لگوا دیے تھے اور ایک چوکیدار اسے مانیٹر کرتا تھا۔ یہ سب شایان کی سیفٹی کے لیے تھا، کیونکہ ہم جتنا خوش تھے اتنا ہی ڈرے ہوئے بھی تھے۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا، امی بالکل ٹھیک ہوتی گئیں۔ میں نے کئی بار ان کا امتحان لیا تھا۔ میں کچھ نہ کچھ ایسا کرتی کہ شاید امی کو غصہ آ جائے یا وہ کہیں ایسی حرکت کریں، مگر امی ہمیشہ میری غلطی پر میری اصلاح کرتی اور اب میں مطمئن تھی۔ بابا بھی بہت خوش تھے، ان کی ازدواجی زندگی میں پھر سے باہر آ گئی تھی۔ امی ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ہم نے ڈاکٹر سے بھی کئی بار چیک اپ کروا لیا تھا۔ انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہیں اور ان کی بیماری بس اپنے اس بچے سے دوری تھی جس کا انہیں بتایا گیا تھا کہ 5 ماہ تک زندہ رہ کر فوت ہوا۔ میری پیدائش کے وقت وہ اپنے ہوش میں نہ تھیں اور بیٹی کو دیکھ کر انہیں لگا کہ یہ کسی اور کی بچی ہے، تبھی وہ مجھ سے لاڈ پیار نہ کرتی تھی، مگر اب تو وہ مجھے پہ جان چھڑکتی تھی۔ کاش بابا نے یہ قدم پہلے اٹھایا ہوتا تو امی کو اتنی تکالیف نہ جھیلنی پڑتی۔